السلام علیکم. میں قمر الزمان بھٹی دعا قطر سے حلقہ ارباب ذوق کے پروگرام جشن فرت عباس کے سلسلے میں حاضر ہوں. مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہوں. تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، شاہ صاحب کی شخصیت جو ہے ہمت جیت شخصیت ہے. شاہ صاحب کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں. سب سے بڑا حوالہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں شاہ صاحب کی شاعری ہے. شاہ صاحب بہت بڑے فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں. شاہ صاحب کراٹے کے استاد ہیں. شاہ صاحب اکنامسٹ ہیں. شاہ صاحب فلاحی تنظیم چلاتے ہیں فرض کر کے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہے. جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، 80 کی دہائی میں میرے جو کالج کا دور تھا تو ہم دوست، میں واہ کینٹ میں رہتا تھا، تو ہم شاہ صاحب کی کتابیں خرید کے پڑھا کرتے تھے. اور اس وقت کافی آتی تھیں شاہ صاحب کی کتابیں، اکثر آتی رہتی تھیں. بعد میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ شاہ صاحب کی کتابیں جو ہیں، بہت سی شاہ صاحب کی کتابیں شاہ صاحب نے مجھے خود تحفتاً دی. نہ صرف اپنی کتابیں دیں بلکہ اور بھی بہت سے مصنفین کی قیمتی کتب جو ہیں وہ مجھے ہدیہ کی، اور یہ میرے لیے شرف کی بات ہے. تو جہاں تک شاہ صاحب کی شاعری کی بات ہے، شاید یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے اور میں اس بارے میں کوئی زیادہ ماہرانہ رائے نہ دے سکوں. میں شاہ صاحب کی جو شخصیت ہے بطور انسان اور بطور دوست، اس کے بارے میں تھوڑی سی کچھ کہنا چاہوں گا، چند باتیں. تو شاہ صاحب کے بارے میں نے جو نوٹ کیا ہے، شاہ صاحب بہت اوریجنل انسان ہے، بالکل اوریجنل انسان ہے. شاہ صاحب یہاں پہ غالباً 3 سال پہلے آئے تھے قطر میں، 3 ہی دن رہے. ساتھ ہمارے برخوردار شاہ صاحب کے بیٹے سمیر عباس بھی تھے. تو شاہ صاحب کو کافی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا 3 دنوں میں. ساتھ اکٹھے رہے اور گھومے پھرے، کھانا پینا، اور کافی شاہ صاحب کو قریب سے جاننے کا موقع ملا. اس کے بعد ایک دفعہ میں لاہور گیا، غالباً 2.5 سال پہلے. میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں گیا تھا، تو شاہ صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم جب فنکشن سے فارغ ہوئے تو میرے مہمان ہو گئے. تو اواری ہوٹل میں فنکشن تھا، تو رات گئے، میں فارغ ہوا، شاہ صاحب باہر، بلکہ ہوٹل کی وہاں پہ ریسیپشن پہ آ گئے، اور میں شاہ صاحب کے ساتھ گیا اور شاہ صاحب کے ساتھ رات گئے تک رہے، اور شاہ صاحب کے ہم مہمان رہے. صبح شاہ صاحب کی میزبانی میں بڑا لاوش قسم کا ہم نے ناشتہ کیا. پھر میں ایک دوست ہیں، ان کو ملنے جانا تھا، ٹھوکر نیاز بیگ. تو شاہ صاحب سے میں نے اجازت چاہی، تو شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں. تو میرے منع کرنے کے باوجود شاہ صاحب ہمارے ساتھ آئے. نہ صرف ساتھ آئے بلکہ پھر وہ دوست کے گھر بھی گئے ہمارے ساتھ، اور وہاں پہ ہم جو ٹائم گزارا 1-2 گھنٹے. تو شاہ صاحب واپسی پہ ہمیں ساتھ لے کے، ہم نے اسلام آباد جانا تھا ڈیوو کے اڈے پہ. تو وہاں پہ شاہ صاحب اپنی گاڑی میں لے کے آئے، ساتھ سمیر بھی تھے، میرا بیٹا بھی تھا. اور جب ہم ڈیوو کے اڈے پہ پہنچے، اسٹاپ پہ پہنچے، تو میں نے اپنا بیگ جو تھا وہ شاہ صاحب کی گاڑی سے نکالنا چاہا، تو شاہ صاحب نے مجھے الاؤ نہیں کیا اور مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیا. میرے بیگ کو شاہ صاحب نے اٹھایا اور مجھ جیسے چھوٹے بندے کو یہ شرف بخشا. شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ میرے مہمان ہیں. بہرحال ہم گاڑی میں بیٹھے، ٹکٹ لیے، اور جب تک بس چلی نہیں، وہ غالباً 15-20 منٹ کھڑی رہی ڈیوو کی بس. جب تک بس نے حرکت نہیں کی، شاہ صاحب اور سمیر عباس وہاں پہ کھڑے رہے. اور جب بس وہاں سے چلی تو پھر شاہ صاحب جو اپنی گاڑی کی طرف گئے. اور یہ چیز ہے نا، میں نہیں بھول سکتا. اور شاہ صاحب کی جہاں تک، اور میں نے پہلے کہا کہ شاہ صاحب کی شخصیت اوریجنل شخصیت ہے، تو میں نے جو نوٹ کیا ہے، شاہ صاحب کے دوستوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کس کے دوست ہیں، اور اسی طرح شاہ صاحب کے دشمنوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس کے دشمن ہیں. اور جہاں تک ان کی اپنائیت کا شاہ صاحب کا تعلق ہے، میرے دونوں بیٹے، بعد میں شاہ صاحب ایک دفعہ
انہوں نے ہمارے گھر کو واہ میں بھی شرف بخش آئے تھے سمیر اور فرد صاحب ملنے کے لیے مجھے. میں یہاں قطر سے گئے ہوا تھا تو مجھے ملنے کے لیے. تو میرا چھوٹا بیٹا جو سعد قمر ہے اس کا پہلا تعارف ہوا. تو ابھی میرے جو دونوں بیٹے ہیں وہ بھی میری طرح شاہ صاحب کی شخصیت کے سیر میں ہیں اور اتنی فین ہے جیسا کہ میں ہوں. تو میں بس یہی چند جو میرے ذاتی تجربات ہیں ان کو شیئر کرنا تھا. جو دوست احباب اس سلسلے میں باتیں کر رہے ہیں اس پروگرام میں شاہ صاحب کے حوالے سے, تو میں نے کہا شاید یہ تھوڑا سا اس میں اضافہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی فی امان اللہ.